ایک مذہبی ڈڈو، نام بھی ڈاکٹر، اور کتنا اچھا نام ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین۔ کرتوت دیکھو اس بندے کے، یہ ڈڈو مذہبی ڈڈو، کبھی ایئروائی پہ ٹپک ٹپک کے جناب والا ادھر اچھلتا ہے ادھر اودتا ہے، ادھر کودتا ہے ادھر اچھلتا ہے، کبھی جناب والا جیو، کبھی ایکسپریس، کبھی جناب والا بول پہ بک بک کر رہا ہے۔ اور کہتا کیا ہے، تم نے میری آنٹی کو کیوں کہا کہ تیرے جسم پہ تھوکتا ہی نہیں؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ اور آیت کیا پڑھی اور وہ بھی غلط، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس نے من احسن تقویم پڑھا، میں نے کہا ڈنگر ڈاکٹر، ذرا گھر میں مطالعہ تو کر کا آیت کیسی ہے، اور پھر یہاں ہی رک گیا۔ میں نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی، اے ڈاکٹر عامر لیاقت، تو نے قرآن مجید کا سہارا لیا، استدلال بھی کیا، لیکن تو نے قرآن مجید پڑھا نہیں ہے، تو نے احسن تقویم پڑھا ہے کہ جنابی والا خوبصورت بنانے والا، احسن تقویم میں کے سانچے میں ڈھالنے والا۔ ذرا جنابی والا سورۃ المؤمنون پڑھ، اللہ نے وہاں کیا فرمایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، قرآن کے 3 مقام ہیں، ادھر کا احسن الخالقین وہ سب سے احسن، سب سے اچھا بنانے والا، اور ادھر کا احسن تقویم، جناب والا احسن تقویم کے سانچے میں ڈالنے والا۔ اے میری اللہ، اس احسن تقویم کو تخلیق کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں احسن الخالقین ہوں، اس لیے احسن تقویم فرمایا۔ اے میرے اللہ کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سمجھ نہیں آئی؟ ادھر ہے احسن الخالقین، ادھر ہے احسن تقویم، ادھر ہے احسن عملا۔ جو احسن عملا کرنے والا ہو اس کے لیے تو احسن تقویم کا قاعدہ کلیہ سمجھ آتی ہے، سمجھ نہیں آئی ہے؟ اللہ اکبر، توجہ کر۔ میں نے کہا جناب والا آگے بھی پڑھیے، احسن تقویم سے نتیجہ نہیں نکلتا، نتیجہ کس سے نکلتا ہے؟ میرے رب نے آگے کیا فرمایا، ثم رددناه اسفل سافلين۔ اگر تو نے احسن تقویم کا لحاظ کیا، جس طرح میں نے تجھے خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ احسن تقویم کا ٹائٹل دیا، اے میرے بندے جہاں تیرا سر اچھا لگتا تھا ہم نے سر سجا دیا، جہاں پاؤں اچھے لگتے تھے وہاں پاؤں لگا دیے، جہاں تیری آنکھیں اچھی سجتی تھی وہاں آنکھیں لگا دی، جہاں تیری ناک اچھی لگتی تھی ہم نے وہاں ناک لگا دی۔ فرمایا اے میرے بندے تیرے اس جسم کو ڈھالنے میں نہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت، نہ تیرے مشورے کی ضرورت، ہم نے جو چاہا، کیونکہ میں بھی اگر احسن الخالقین ہوں تو پھر بس تو نہیں بناؤں گا نا، احسن بناؤں گا۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ اور جب احسن بنایا تو بنایا کیوں؟ احسن عملا، کہ کام بھی احسن کرنا، بنایا تو اس لیے تجھے، تو اپنی مرضیاں کرتا ہے۔ فرمایا نا مرضی میری، اور میری مرضی یہ ہے کہ تجھے میں نے بنایا ہے، اس لیے میں ہی تجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔
ہائے 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 الذی خلق الموت والحیات، فرمایا یہ موت و حیات کے فلسفے جھاڑتا ہے، یہ موت کو بھی میں نے بنایا، حیات کو بھی میں نے بنایا۔ فرمایا زندگی تجھے اس نے دی ہے، اس لیے دی ہے کہ احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو اپنی مرضیاں کرتا ہے یا میری مرضی کرتا ہے، یہی تو رب دیکھنا چاہتا ہے۔ سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو؟ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، اصل مین وجہ یہی ہے، اللہ اپنی حاکمیت منوانا چاہتا ہے، انسان کو بنانے کی وجہ یہی ہے۔ بھئی اپنی مرضی کرنی ہے تو کیوں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کرے۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ یہ کوئی عبادت والا سٹائل نظر آتا ہے آپ کو؟ اللہ، میں نے کہا جناب یہ آیت پڑھنا ڈاکٹر عامر لیاقت کی وہ بھی غلط، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، من احسن تقویم پڑھ رہے ہیں، چلو بھائی بھول ہو گئی، میں کہتا ہوں بھائی ساری بات کرو۔ ادھر فرمایا احسن الخالقین سورۃ المومنون میں، اور ادھر فرمایا احسن تقویم، اور آگے فرمایا احسن عملا، ان تینوں کو ملاؤ پھر قوم کو کچھ سمجھاؤ کہ جسم بھی تمہاری اپنی مرضی سے نہیں بنا، کس نے بنایا؟ وہ سارے تخلیقی مراحل میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ المومنون کی بیان کر دیے، اور بنا کے خود فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو مالک بنایا کیسے؟ احسن تقویم، بنایا کیوں؟ احسن عملا۔ بات سمجھ آئیے؟ سب کو ملا کے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کو کیسے بیان کر رہا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، فرمایا اگر تو نے احسن تقویم کا لحاظ نہ کیا، یہ بڑی خاص بات ہے، احسن تقویم پہ رکنا نہیں ہے، فرمایا اگر تو نے احسن تقویم کا لحاظ نہ کیا، ہماری اس نعمت کی قدر نہ کی، ہمارا حیا نہ کیا، ہمارے ہی اس بنائے ہوئے جسم پہ اگر ہماری ہی مرضی کو جاری نہیں کرے گا تو پھر تجھے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تجھے پھیر دیں گے اس طرف، ان پستیوں میں تمہیں گرا دیں گے، ذلت کی ان عمیق گہرائیوں میں تجھے گرا دیں گے، ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی، ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے اگر احسن تقویم کا لحاظ نہیں کیا، اگر اپنے جسم پہ اپنی مرضیاں چلائیں تو پھر ہوگا تمہارا حشر کیا ہوگا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر احسن تقویم کا لحاظ کیا، احسن تقویم کا حیا کیا، ہمارے اس عطا کردہ جسم کو ہماری عطا کردہ نعمت سمجھ کے اس پہ ہماری مرضی کا اجرا کیا، الا الذین آمنوا، اگر ہم پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک اعمال کیے۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ نیک اعمال کیے تو پھر اللہ فلہم اجر غیر ممنون، اجر غیر ممنون، تمہارے لیے اجر ثواب بے حد و بے حساب ہے۔